نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواہ مسلم۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی عمر اور بعد نے کہا ابی عمرہ ابن سفیان ابن عبداللہ نے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے بتائیے اسلام کے اندر ایک لا اسأل عنہ احدا غیر، اس کے بارے میں پھر کوئی اور مجھے نہ بتا سکے، کسی اور سے میں نہ پوچھوں، ایسی بات بتا دے جس کے بارے میں پھر کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر قائم ہو جاؤ، جم جاؤ اس بات پر، یعنی اللہ پر ایمان۔ تو آپ دیکھیں چھوٹی سی نصیحت، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور صرف اتنی سی بات پر وہ جم جاتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ کیسی عمدہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ چھوٹی سی نصیحت پہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے سارے مشکلات اور مصیبتیں اور حل بھی سمجھ آئیں گے اور مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک بات کہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اس پر جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، انفرادی زندگی میں کر لیں تو انفرادی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اجتماعی زندگی میں کر لیں تو اجتماعی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ آج ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے حالات کے اندر جو جس طرف حالات بڑھ رہے ہیں اور تشویش کا ایک پہلو لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے، تو بنیادی بات ہے کہ کوئی ایک بات، یہی بات اگر ہم پکڑ لیں اور اس کو اپنی اجتماعیت پر، اس حوالے سے اپنی اجتماعیت کے بارے میں سوچیں، تو دیکھیں کہ کیا اس وقت جو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سے اختلاف کر رہے ہیں، جو پارٹیاں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، ان کا اختلاف کیا اللہ کے لیے ہے؟ یعنی ایک اجتماعیت اگر آپ نے درست کرنی ہے اور اس اجتماعیت کے لیے حل آپ نے تلاش کرنا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں اور اس بارے میں پوری اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان سے خود پوچھ لیں اور ان کو آپ خود ان کا جائزہ لے لیں، کیا ان سب کی جدوجہد اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو انہوں نے نافذ کرنا ہے، یعنی انہوں نے اس ملک کے اندر ان دونوں کو، جو ابھی اپوزیشن میں ہے اور جو حکومت میں ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر اقتدار دیا اور انہیں موقع دیا کہ یہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کرتے، اس طرف لوگوں کو لے کر آتے، یا کم از کم اس کی جو بنیادی بات ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، جو سب سے پہلی بنیاد ہے، اور وہ ہے کہ نماز قائم کرنا، اس میں بھلا کیا رکاوٹ تھی؟ کس کو اختلاف تھا؟ کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرتا تھا۔ آپ چاہے یہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، عمران خان کی ہو، ان سب اقتدار میں رہے، اس چیز کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ پہلی شرط ہے جس کو قرآن کریم نے، یعنی ہمارا جو رب ہے، اس نے متعین کیا ہے۔ یہ کسی مفتی یا کسی علامہ یا کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ خود قرآن کریم کے اندر یہ شرط مقرر کی ہے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اسی پہلو سے آپ جائزہ لے لیں کہ ان لوگوں نے جب بھی انہیں اقتدار ملا ہے، کیا انہوں نے اقامت صلاۃ پر توجہ دی ہے؟ یعنی یہ جو مدینہ کی ریاست کا نام اتنا زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست کی جو پہلی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سیرت بھی سب اتنی تو پڑھی ہوئے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کہا کہ نہیں نماز کے بغیر کوئی اسلامی ریاست بن سکتی ہے، اور اقامت صلاۃ کے بغیر؟ اور پھر یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حوالے سے آپ سوچیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی اقامت صلاۃ کی طرف نہیں آ رہا، نہ ان کے آنے کا کوئی پروگرام ہے۔
انہیں حکومت آپ 10 سال نہیں 15 سال بھی دے دیں تو یہ اقامت صلاۃ اگر نہیں کرتے تو مدینہ کی ریاست نہیں ہوگی۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ یہاں کے عوام کو چاہیے، دیکھو اس نصیحت پہ عمل کریں۔ قل آمنت باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی اس دنیا میں اسی صورت میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے اس کے نفاذ کی جدوجہد میں ہم حصہ ڈالیں۔ لیکن اگر آپ ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے تو مجھے بتائیں پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم چاہتے تو اسلامی نظام تھے، مدینہ کی ریاست تھی، لیکن ہم نے ان لوگوں کو ساتھ دیا، ان کو سپورٹ کیا جو اقامت صلاۃ ہی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ان کا کوئی پروگرام تھا، نہ ان کی گھروں میں اقامت صلاۃ ہوتی ہے، نہ ہی پارٹی میں ہوتی ہے، نہ ہی وہ ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اور میرے محترم سامعین، آپ سے درخواست یہ ہے کہ للہ اس پہلو پہ سوچیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی تشویش ہے تو یہ اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان ہے، تو اپنی اجتماعی جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے آپ اس پہ جتنا غور کریں گے آپ پہ بڑی واضح ہوتی چلی جائے گی کہ آپ کو ان پارٹیوں سے الگ ہو کر کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ جس کو آپ کے نظر سے وہ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کی طرف آئیں تو صحیح، اس کی طرف بڑھے تو صحیح۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں نے جانا مکہ مدینہ کا اور آپ پاسپورٹ پر ویزا لگانے کی کوشش کریں کہ امریکہ کا لگ جائے، یورپ کا لگ جائے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا کے اندر، اور یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو نہ دیں۔ اور خیر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت جانتا ہے، لیکن ہمارا عمل اگر نادانی سے ہے تو تب بھی اس سے باز آ جائیں۔ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم ان پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان پارٹیوں کو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ آپ نے جانا تو مکہ مدینہ ہے، لیکن آپ کی کوششیں جو ہیں وہ مکہ مدینہ کے علاوہ کسی اور طرف ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ مکہ مدینہ کا جو دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے تو آپ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اب یہ اس غلط فہمی سے اگر آپ نکل آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی نصیب کرے گا۔